مجھے بہت اس بات کا فخر ہے کہ میں نے اپنا صحافت کا آغاز اردو سے کیا تھا، اور اس وقت ایک اخبار ہوا کرتا تھا دلی میں، ابھی بھی پرانی دلی میں، انجام. تو آغاز میں نے انجام سے کیا. اور اسی محلے میں ایک آدمی، ہاتھا میں جب ہم کام کرتے تھے تو ایک آدمی بہت خامسا کرتا تھا. میں کہا یہ رضائی روڑے کون آدمی ہے؟ کہتے یہ حسرت موہانی ہے. میں نے کہا اچھا. تو میں پاس پہنچا ان کے. میں نے کہا نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں. تو انہیں بڑی شفقت پیار سے جب پتہ چلا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں تو کہنے لگے بیٹا تصور تو کچھ اور تھا. بخیر. تو مجھے انہوں نے نصیحت کی کہ یہ جو اردو جرنلزم کا یا اردو کا ہی مستقبل اب ہندوستان میں نہیں تھے ہوئے گا، کیونکہ پاکستان نے اسے زبان قرار دے دیا. پہلا ہی جو کام قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا تھا وہ کہتا ہے کہ اردو پاکستان کی زبان ہو گئی. تو کہنے لگے یہ مطلب اب یہ نہیں کہ اچھا یا برا یا وہ کر لیا تو اب ادھر نہیں ہوگا، تو تم انگریزی کی طرف چلے جاؤ. تو پھر میں چھوڑ چھاڑ کے انگریزی کی طرف چلا گیا. لیکن جب بھی کہیں اس قسم کا کوئی منعقد ہوتی ہے، کوئی سیمینار یا کسی طرح، اگر مجھے بلاتے ہیں تو میں ضرور پہنچ جاتا ہوں، کیونکہ میرا پیار پہلا جو پیار ہے وہ اردو سے ہی ہے. اور ابھی بھی کافی میں نے گھر میں بہت کتابیں ہیں جو اردو کی، پورا ورکس میں نے منٹو کا پڑھا ہوا ہے، رکھا ہوا. بلکہ لاہور میں یہ نوائے وقت میں جایا کرتا تھا، میرا دوست تھا وہاں پہ. تو اس نے کہا منٹو کو ملنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا بھائی بتاؤ. تو وہ منٹو شراب میں لت رہتے تھے، تو وہ اس کو بلایا اور اس سے کہا بھائی تم ایک کہانی لکھ دو. اسی نے اسی وقت ایک کہانی لکھ کے دے دی. کمال تھی وہ کہانی، کیا شارٹ اسٹوری. تو منٹو صاحب خیر. لیکن جاوید صاحب کو تو میں یہاں مجھے یاد ہے کہ میں جان نثار اختر کا سن رہا تھا ایک جگہ، تو وہیں پتہ چلا کہ جاوید جی کے لڑکے ہیں. جان نثار اختر کو تو بہت سنتے تھے. بلکہ مجھے ابھی تک ایک بات نہیں بھولتی کہ یہاں پہ پاکستان ہائی کمیشن نے ایک نشست رکھی تھی. بیگم اختر گا رہی تھی اور یہ باقی سب تھے، فیض احمد فیض تھے وغیرہ تھے. تو میں بہت اچھا لگا. لیکن جو میں نے شروع سے آپ سے کہا کہ میں تو بھٹک گیا، اردو میں رہا نہیں. اب انگریزی میں ٹھیک ہے، اچھا ہوں، لیکن جو مہارت اپنی زبان میں ہوتی ہے وہ انگریزی جتنی مرضی پڑھو، جتنی مرضی لکھو، لیکن وہ بات نہیں بنتی. تو اس لیے لیکن خیر اب روزی وغیرہ تو سب انگریزی سے جڑی ہوئی ہے. تو میں وہ اس کا لکھتا تھا، کچھ اپنے شعر بھی لکھتا تھا. تو حسن موہانی کو میں نے دکھائے، وہ کہتے ہیں بیٹا یہ تو تک بازی ہے، یہ شاعری نہیں. تو میں نے اس کے بعد شعر کہا ہی نہیں کبھی. اب لیکن یہ جاوید کو انڈائریکٹلی پہلے میں نے جانا، کیونکہ
میں راجیہ سبھا میں ممبر تھا تو میرے ساتھ شبانہ بیٹھتی تھی، تو یہ بعد میں پتہ چلا کہ بھائی وہ کیونکہ شبانہ سے اسی نے عورتوں کہتی تھی جادو، جادو مجھے خیال ہے اس کا نام تھا، گھر کا نام ان کا جادو ہی تھا، ہاں۔ تو شبانہ نے بولا کہ بھائی کل تو جو تم نے تقریر کی وہ جاوید کو بہت پسند آئی۔ میں نے کہا وہ خاص نہیں کہتی ہو، تو اس میں تقریر میں نے یہ مجھے یاد ہے کہا تھا کہ ہم اتنے سالوں سے کوشش کر رہے ہیں لیکن یہاں سیکولرزم نہیں جمی، جمہوریت کچھ جم گئی تھوڑی بہت لیکن سیکولرزم نہیں جمی۔ تو آج بھی میں کہتا ہوں کہ سیکولرزم نہیں جمی، اب اور بلکہ تو کچھ اور قسم کا ماحول ہو رہا ہے، تو دکھ ہوتا ہے دیکھ کے، کیونکہ ہم لوگ اس زمانے کے ہیں جب سیالکوٹ شہر میں میں پڑھتا تھا، سارے دوست شفقت، بشیر، مقصود سب دوست مسلمان ہی تھے۔ یہ تو جب تقسیم ہوئی تو میں نے کہا بھئی یہ کہا دوست تو میرے سارے ادھر رہ گئے، یہاں کون ہے؟ تو پھر میں نے کہا اچھا میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ بارڈر صاف ہو جائیں، تو تب سے میں موم بتی وہاں جلانی شروع کی تھی۔ اب تو خیر ماشاءاللہ بہت مشہور ہے وہ، تو لوگ 14-15 اگست کو کہیں، یہاں تو پچھلے سال 1.5 لاکھ آدمی تھا، ادھر بھی بہت پاکستان میں بھی ہوتا ہے۔ اب تو رات کو ہم موم بتی اپنا ایکسچینج کر لیتے ہیں یا گانے گا لیتے ہیں اکٹھے، پھر وہ ادھر یہ ہم ادھر، تو لیکن یہ کہ بھئی 70 سال ہو گئے ہمیں، لیکن پاکستان سے ہمارے تعلقات ایسے ہی ہیں، اچھے بھی نہیں برے بھی نہیں، اچھے تو نہیں ہیں بالکل۔ تو ہم سب لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے، جو بھی جہاں بھی ہے، جس شعبے میں ہے۔ اب یہ تقسیم کا حادثہ تھا، اچھا تھا یا برا تھا یہ پرانی بات ہو گئی۔ کسی نے قائد اعظم کو پوچھا بھی تھا کراچی میں، میرا دوست ہی تھا ایک جرنلسٹ، اس نے پوچھا قائد اعظم واز اٹ پاکستان اے گڈ تھنگ ٹو ہیو؟ تو وہ کہتا، اس نے بتایا کہ کچھ دیر وہ چپ رہے اور بعد میں انہوں نے کہا ینگ مین آئی ڈونٹ نو، پوسٹیرٹی ول جج۔ تو 70 سال کے بعد اب دیکھ لیجئے کہ وہاں تو جمہوریت رہی نہیں، ایک فوج آ گئی، اور جو ڈیولپمنٹ کا ریٹ ہے 2.5% ہے، یہاں تو چلیے 6-7% ہے۔ لیکن اس کے جو بہت ہوا نا وہ یہ ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد بہت بڑے لیڈر تھے وہ کانگریس کے، مسلمانوں کے، تو وہ کہاں کرتے تھے، کہا تقسیم سے پہلے کہ آج میں شمال سے جنوب، مشرق سے مغرب تک سر اٹھا کے کہہ سکتا ہوں مسلمان کی حیثیت سے کہ ہماری تعداد کم ہے لیکن ہم بھی اتنے ہی حصے دار ہیں اس ملک کے جتنے تم ہو، وہ زیادہ تعداد۔ لیکن جب تقسیم ہو جائے گی، بٹوارا ہو جائے گا، تو یہ ہندو کہے گا تم نے اپنا حصہ لے لیا، جاؤ۔ تو اب بھی کہتا ہے، بلکہ اب جب بھی کبھی کوئی ٹینشن ہوتی ہے انڈیا پاکستان کی، تو عام مسلمان ہندوؤں کے سے نکل جاتا ہے، ارے پاکستانی ہے نا، وہ پاکستانی، وہ دیہا نہیں، کبھی اس کا ماں باپ نے گئے کوئی نہیں تو یہاں ہے، تو لیکن وہ بات جڑ گئی۔ تو اس لیے جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو، اب ایک حادثہ ہو گیا، میں نہیں چاہتا تھا کو، لیکن اب ملنا تو بہت مشکل ہوتا ہے نا، جب کوئی 50-70 سال کے بعد شاید لوگوں میں امنگ آئے تو ملے۔ لیکن آپ لوگ جو اس جنریشن یا پرانی جنریشن کے ہو،
कम से कम ये तो करें कि इस देश में एक सेकुलरिज्म है, तो कम से कम ये तो मुसलमान तो यहाँ फील करे कि हाँ भाई मैं उतना ही हकदार हूँ इस मुआशरे का या लोगों का, मुल्क का, जितना हिंदू है। लेकिन वो आज कह नहीं सकता। वो मैंने एक से अभी जामिया में गया था, मैंने पूछा, वो कहते हैं जी जानो माल का हिफाजत चाहते हैं, अब क्या हम कहें। तो ये एक बहुत चुभी सी, दिल चुभी सी बात थी बहुत। तुमने कहा बल्कि एक जामिया में जो हमारे दोस्त हैं लफाकत अली, वो प्रोफेसर थे वहाँ, तो उनकी बेगम कहा करती थी अब आप हमारे दोस्त बन गए हैं तो कम से कम हमें कोई फसाद में मारेगा तो नहीं ना, हम आपके पनाह ले लेंगे। तो आप जो ये हालत है। अब मैं अपने आप को शूज़ में तो नहीं डाल सकता, ये तो वही जाने जो हैं मुसलमान। लेकिन अभी भी मुझे ये लगता है कि भाई जो कि अब हिंदुत्व की तरफ जा रहा है बहुत, जो कभी ख्याल भी नहीं था कभी कि वह मुल्क जहाँ मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, ये सब लोग थे कहाँ, लेकिन है ऐसी बात। अब जो भी लोग हैं जो एक सेकुलर फिलॉसफी को मानते हैं, वो मानते हैं कि मज़हब अपना अपना, लेकिन ये कौमियत मज़हब पे मुनहसर नहीं होती। तो चाहिए कि उन सबको मिल के आज के दिन बहुत मुझे खुशी है कि आप लोगों ने ये मुझे एक इज़्ज़त बख्शी और मौका दिया। मैंने आपको कुछ लफ्ज़ कहे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे सुनने का।